باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التحامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک والصلاة تنزیہا لکم عن الکبر والزکاة تزکیۃ للنفس والنمان فی الرزق والصیام تثبیتا للاخلاص والحج تشعیدا للدین وطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا مانا من الفرقا صلوات دیجئے محمد وعلی بزرگان محترم و دوستان عزیز، شب میں آپ کے سامنے مجالس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن صبح کی مجالس کے لیے، اس سلسلہ ذکر و بیان کے لیے یہ پہلی منزل ہے، اور اس سلسلے کے لیے میں نے آپ کے سامنے صدیقہ طاہرہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے وہ الفاظ کہ جو آپ نے مطالبہ فدق کے موقع پر خطبہ فدق میں استعمال کیے تھے، ان کو اپنی گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، اور کوشش یہی رہے گی کہ صبح کی مجالس میں ان مقدس جملوں کے ذیل میں ایمان و عمل صالح، کردار آل محمد کی روشنی میں اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو۔ اب ممکن ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوں رات میں جو مجمع چاہے کہ یہ دن میں ہوں، اور جو باتیں دن میں ہوں وہ چاہیں کہ رات میں ہوں، تو یہ کوئی اپنی اپنی پسند ہے، اس لیے کہ ذاکر کے لیے ہر مجلس اہم ہوتی ہے، ذاکر کے لیے ہر بیان اہم ہوتا ہے۔ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مجمع میں ایک ہی منبر سے صبح اور شام میں وہ کیسے انتخاب کرے کہ صبح کو کیا پڑھا جائے اور شام کو کیا پڑھا جائے۔ تو بہرحال موضوع کے اپنے تقاضے ہیں، جو رات کا موضوع چل رہا ہے اس میں کوشش اور صحیح کی جائے گی کہ اپنی کم مائگی علم کے باوجود، اپنی علمی بے بذاتی کے باوجود، جو رات کے موضوع کے تقاضے ہیں وہ رات میں پورے کیے جائیں، اور جو دن کے موضوع کے تقاضے ہیں وہ دن میں پورے کیے جائیں۔ تو ترجمے سے میں آغاز کروں۔ ارشاد ہو رہا ہے ثانیہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا کہ اللہ نے ایمان اس لیے قرار دیا تاکہ تم شرک کی نجاست سے پاک ہو سکو، نماز اس لیے قرار دی گئی تاکہ تم میں غرور و تکبر نہ رہے،
زکوٰۃ اس لیے لازم کی گئی تاکہ تمہارا نفس پاک ہو اور تمہارے رزق میں برکت ہو. روزہ اس لیے تاکہ تمہارا خلوص متزلزل اور ڈاواڈول نہ رہے بلکہ ثابت ہو جائے. حج اس لیے قرار دیا گیا تاکہ دین کی مضبوطی کا پتہ چلے. اور ہماری اطاعت اس لیے ہے تاکہ ملت منظم رہے. ہماری امامت اس لیے ہے تاکہ فرقہ بندی سے تمہیں نجات مل جائے. ویسے تو ہر لفظ ایسا ہے کہ اس کی توضیح ہو، اس کی تشریح ہو، اور قرآنی آیتوں سے، پیغمبر اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی حدیثوں سے ایک ایک لفظ کو واضح کیا جائے. اس لیے کہ جس طرح سے اسلام بظاہر 5 حرفوں کا مجموعہ ہے لیکن وہ اپنے اندر سب کچھ لیے ہوئے ہے، اسی طرح سے ایمان بظاہر 5 حرفوں کا مجموعہ ہے لیکن اگر آپ قرآنی آیتوں کو آپ سامنے رکھیں تب آپ کو اندازہ لگے گا کہ کس کس طرح سے پروردگار عالم نے صاحبان ایمان سے قرآن میں گفتگو کی ہے. خود پیغمبر نے اور ائمہ نے مومنین کی پہچان کے لیے کیا کیا حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک مومن کا دوسرے مومن پہ حق کیا ہے، اور خود مومن کا اللہ پہ حق کیا ہے، اور خود اللہ کا مومن یا اپنے بندوں پر حق کیا ہے. تو یہ سارے موضوعات اسی جملے کے ذیل میں آتے ہیں کہ اللہ نے ایمان اس لیے قرار دیا تاکہ تم کو شرک کی نجاست سے پاک کر سکے. اور پھر اس کے بعد عظمت نماز. تو نماز بھی بظاہر تو آپ نے اور ہم نے وضو کیا، نیت کی، اور جا کر کے تکبیر سے تسلیم تک ہم نے ایک معاملہ انجام دیا اور کہہ دیا کہ یہ نماز ہے. لیکن اب آپ خالی نماز کے اقسام ہی پر اگر بحث شروع کر دیں یا وجوب نماز کی کیفیت ہی پر آپ بحث شروع کر دیں کہ بھائی لفظ اقیمو ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کیا اگر فقہی مسائل خالی چھیڑ دیے جائیں کہ لفظ اقیمو صیغہ امر ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے، تو کیا اس میں یہ بھی ہے کہ مسلسل پڑھتے رہو؟ بھئی ہم نے آپ سے کوئی چیز مانگی، اپنے چھوٹے سے میں نے کوئی حکم دیا، اس نے اس حکم پر عمل کیا، قصہ تمام ہو گیا. یہ کون سا واجب ہے جس کو ایک دفعہ نہیں ساری زندگی روزانہ 5 مرتبہ انجام دینا ہے؟ تو یہ سارے مسائل اس ذیل میں آ سکتے ہیں اگر اس کو چھیڑا جائے تو. اب اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے اور پھر زکوٰۃ کی پوری بحث ہے. بھائی مانا کہ ہم زکوٰۃ کو خالی زکوٰۃ واجب ہی سمجھتے ہیں، ورنہ اگر قرآنی آیتوں کو آپ پڑھیں گے تو جہاں بھی اقیم الصلاۃ کے ساتھ آتوا الزکوٰۃ آیا ہے زیادہ تر جگہوں پر وہاں زکوٰۃ واجب کا بیان نہیں ہے، نصاب والی زکوٰۃ کا بیان نہیں ہے. کبھی کبھی مومنین کہتے ہیں کہ صاحب وہ خمس پر تو بڑا زور رہتا ہے اور زکوٰۃ پہ اتنا زور نہیں ہوتا، حالانکہ جہاں بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے وہاں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے. نہیں بندہ پرور، قرآن میں لفظ زکوٰۃ ہر جگہ زکوٰۃ واجب کے معنی میں نہیں آیا ہے، بلکہ اکثر جگہوں پر لفظ زکوٰۃ چیریٹی اور کار خیر کے معنی میں آیا ہے، جس کو آپ خالی واجب میں محدود نہیں کر سکتے. اب میں خالی صاحبان علم کے لیے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے ساتھ لینے کے لیے اشارہ کروں گا کہ جب زکوٰۃ واجب کی بات ہوتی ہے، صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان علم کی موجودگی کو اپنے لیے باعث شرف و برکت سمجھ کر میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ خالی جذبات میں یا آپ کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ایک دلیل ہے. آپ مجھے بتائیں، زکوٰۃ واجب میں غلات اربع کی بات آتی ہے نا، کہ 4 غلے ہوں اور اس پر نصاب پورا ہو تب زکوٰۃ واجب ہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ، یا مثلا جانور ہوں، بھیڑ بکریاں ہوں، اس پر بھی جب نصاب پورا ہوگا تبھی نا. لیکن کون ایسا ہے اس مجلس میں کہ جس نے اس آیت کو نہ سنا ہو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین
آمن الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو یہ جو انگوٹھی دی جا رہی ہے یہ کیا اس زکوٰۃ واجب کے کسی نصاب میں آتی ہے؟ بھائی توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں جواب عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ زکوٰۃ استعمال کیا جا رہا ہے وہ خالی زکوٰۃ واجب کا بیان نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کار خیر۔ پھر زکوٰۃ علم کی بھی بات آ جائے گی کہ خالی مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، علم کی بھی زکوٰۃ ہے، کہ نہج البلاغہ میں سرکار ولایت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس وقت جاہل کو علم کی دعوت ہی نہیں دی جب تک عالم سے علم کو بانٹنے کا عہد نہیں لے لیا۔ زکوٰۃ علم یہ ہے کہ اس کو روکا نہ جائے بلکہ اس کو بانٹا جائے۔ تو اس لیے میں نے اس کی ایک وضاحت اس لیے کی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ مسائل رہیں کہ اگر ان مسائل پر میں گفتگو کروں تو آپ اجنبیت محسوس نہ کریں، اس لیے کہ تعلیم کا سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں آدمی جتنا پڑھتا جائے گا اس کو اتنا ہی لطف آتا چلا جائے گا، اس لیے کہ علم وہ گہرائی ہے کہ جس کا ظرف کبھی بھرتا ہی نہیں ہے، جتنا بھرتا جاتا ہے اتنا خالی پن کا احساس ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو جتنا جانتا جاتا ہے اتنا ہی وہ سمجھتا جاتا ہے کہ ہم اتنا ہی نہیں جانتے، یعنی جو جتنا کم جانتا ہے اتنا وہ سوچتا ہے کہ ہم بہت جانتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ہم بہت کم جانتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ بہرحال اب اس کے بعد زکوٰۃ کے بعد منزل آتی ہے روزے کی، روزے کی منزل۔ اب روزے بھی کس کس طرح کے روزے، واجب روزے، مستحب روزے، اور پھر حرام روزے۔ آپ اندازہ لگائیں، حرام روزے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ خالق کو ہمیں ہماری اطاعت چاہیے ہے، ہماری بھوک نہیں چاہیے، ورنہ بھوکے رہنے ہی میں اگر سب کچھ ہے تو عید کے دن روزہ حرام کیوں ہے؟ بقرعید کے دن روزہ حرام کیوں ہے؟ عاشورے کے دن کیوں کہا جاتا ہے کہ روزہ نہ رکھنا، فاقہ کرنا؟ بتا دیا کہ اگر ان اعمال کو اگر سب کچھ سمجھ لو گے تو تم پریشان ہو کر رہ جاؤ گے۔ یہاں تو جتنا آرڈر دیا جائے اتنا کرو، اسی میں عبادت ہے، ورنہ بظاہر تم خدا سے قریب ہونے کی فکر کرو گے اور خدا سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور پھر روزے کے بعد منزل حج ہے۔ حج دین کی مضبوطی، حج دین کی مضبوطی، اس کا بھی تھوڑا سا انٹروڈکشن آج سن لیجئے۔ مضبوطی کا سبب ہے حج، اس لیے کہ لوگ آج پہلی محرم ہے، پوری دنیا میں سلسلہ مجالس کا آغاز ہو چکا ہے، آپ کے ٹی وی چینلز بھی انڈیا کے وہ بھی ضرورتاً ویورز کی توجہ اپنی طرف باقی رکھنے کے لیے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور پوری دنیا میں بہت بڑی تعداد میں مومنین کرام اپنے اپنے طور پر عزاداری میں کچھ دن پہلے سے ہی اس کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہلکی پھلکی صحیح اپنے یہاں بھی یہ آواز آ جاتی ہے کہ کتنا وقت لگتا ہے ان مجلسوں میں، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس عزاداری میں، کیا یہ کہیں اور نہیں لگ سکتا پیسہ، کیا اور کہیں کام نہیں آ سکتا یہ وقت؟ مطلب اس طرح سے آدمی سوچتا ہے کہ جیسے 24 گھنٹے تو سب بیزی ہی رہتے ہیں، یعنی پورا وقت جو ہے وہ بس کوئی خالی ہے ہی نہیں، کہ یہ 2-4 گھنٹے جو مجلس میں لگ رہے ہیں عزاداری میں
اگر یہ بھی لگ جائیں تو قوم بہت ترقی کر جائے۔ ہر طرح کے لوگ سوچنے والے ہیں پیسے کے لیے کہ اگر تورک کے معیار کو تھوڑا کم کر دیا جائے، یا مثلاً ذاکر کو تھوڑا سا ذکر ہی تو ہونا ہے، جیسا بھی ذکر ہو جائے کیا حرج ہے، مطلب اپنے اپنے طور پر ہر آدمی تعویل کرتا ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ عزاداری کو کبھی نماز روزے کے ریفرنس میں نہ دیکھیے، اگر عزاداری کو دیکھنا ہے تو حج کے حوالے سے دیکھیے۔ توجہ کیجئے گا، اگر عزاداری کا آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تقابل، اگر آپ کو تقابل کرنا ہی اور کیجئے، خوب کیجئے، ایک عبادت کا دوسری عبادت سے تقابل کوئی عیب نہیں ہے اگر نیت صحیح ہو، ورنہ کیوں نماز کی اہمیت بیان کی جاتی ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے یہ قبول تو سب قبول؟ کیا اور اعمال حکم الہی کے ذیل میں نہیں آتے؟ یہ اہمیت ہی بتانے کے لیے تو ہے۔ یعنی میں جو بات کہہ رہا ہوں بالکل بہت توجہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں بغیر سوچے سمجھے کہہ رہا ہوں، لیکن اسی طرح سے ہر چیز کا اپنا رشتہ ہوتا ہے، ہر چیز کے تقابل کے لیے اس کے اپنے معاملے ہوتے ہیں۔ تو اگر عزاداری کا تقابل آپ کو کرنا ہی ہے تو نماز روزے حج، نماز روزے سے نہ کیجئے، نماز روزے سے آپ کو عزاداری سمجھ میں نہ آ پائے گی۔ اگر عزاداری کا تقابل ہی کرنا ہے تو حج کے ریفرنس سے دیکھیے۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ یہاں آپ کو اگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے تو پاسپورٹ بنوانے کے ارادے سے لے کر توجہ کیجئے گا حج سے واپس آنے تک ذرا دونوں کو جوڑیے کہ کتنا وقت لگ جاتا ہے، توجہ کیجئے گا، اور کتنا پیسہ لگ جاتا ہے۔ اچھا جب مجمع جمع ہو جاتے ہیں تو اب کچھ لوگوں کو ہوک اٹھتی ہے کہ صاحب اس میں کچھ کام کی بات بتائی جائے۔ توجہ کیجئے گا، گویا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل بے کام کی بات ہے، بیکار کی بات ہے، آپ نے جو سوچ لیا۔ توجہ کیجئے گا، تو اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوران حج کروڑوں ڈالر خرچ کر کے پورے حج میں آپ مجھے بتائیں جو لوگ جا چکے ہیں کوئی کام کی بات بتائی جاتی ہے آپ کے اعتبار کی؟ توجہ کیجئے گا کہ بھئی جو ہے حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہو، ایک تقریر اللہ واجب کر دیتا اور اس تقریر میں سال بھر کی کام کی باتیں بتا دی جاتی۔ کہیں کوئی آپ مجھے بتا دیں، خدا کی قسم اگر آپ حج کو پوری طرح سے دیکھتے چلے جائیں گے تو وقوف عرفات واجب ہے، اس میں کیا کیا جائے واجب کی منزل پر کچھ نہیں ہے، وقوف مزدلفہ واجب ہے، وقوف منی واجب ہے، یعنی صرف وہاں پریزنس اگر آپ ہو گئے، آپ حاضر ہو گئے تو آپ کا واجب ادا ہو گیا، باقی سب چیزیں مستحبات میں تو آتی ہیں، ورنہ وقوف کے ساتھ جیسے یہاں نماز واجب ہے ویسے وہاں نماز واجب ہے، کوئی نئی چیز وہاں نہیں ہوتی کہ جس کو آپ کہیں کہ کروڑوں ڈالرز خرچ کر کے ہمیں یہ کام کی بات پتا چل گئی۔ اور پھر عزاداری کی ہر چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی حج میں۔ یہاں اگر کپڑے اترتے ہیں ماتم کے لیے تو لوگ کہتے ہیں یہ تہذیب کے خلاف ہے، وہاں جو احرام آپ پہن رہے ہیں کبھی ہے کبھی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہاں جو لبیک لبیک بآواز بلند، یہاں نعرے سمجھ میں نہیں آتے، یہاں واہ واہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ دوران حج جو تلبیہ کہا جاتا ہے یہ کیسے آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، اور پھر طواف کے وقت کیسا تقابل ہوتا ہے، کس طرح سے آدمی، اور پھر چلیے سب چیزیں تو سب کی سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن آپ بتائیے یہ جو کہتے ہیں کہ حصہ تو ویسٹ ہو جاتا ہے، یہ کہیں اور کام نہیں آ سکتا، تو یہ جو اتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، توجہ کیجئے گا کہ اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ کہہ دیتا کہ جب تک گوشت کی ضرورت ہو تب تک تو قربانی واجب ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور جب وہ گوشت بیکار ہو جائے تو قربانی ہم تم سے اٹھائے لے رہے ہیں، لیکن ہر حاجی جانتا ہے کہ نہیں، چاہے جتنا گوشت افراد ہو ہر حاجی کو بہرحال قربانی کرنی ہی ہے، گوشت ملے یا نہ ملے آپ کو۔ چلیے یہاں تک بھی آپ کہیں گے ارے کسی نہ کسی کے کام تو آتا ہوگا، سعودی عرب بڑا خیال رکھتا ہے مسلمانوں کا، وہ پیک کر کر کے دوسرے غریب ممالک میں گوشت بھیج دیتا ہے، لیکن اب آپ مجھے بتائیں یہ جو پتھر سے پتھر مارا جاتا ہے یہ کس عقل کے دائرے میں آتا ہے؟
ہم سے لوگ کہتے ہیں نا یہ نہیں سمجھ میں آتا، وہ نہیں سمجھ میں آتا، وہ نہیں سمجھ میں آتا، تو آپ جائیے ذرا یہ کیا ہے ذرا سا رکوا دیجئے کہ جانیں بھی جاتی ہیں لوگوں کی، لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ ارے شیطان سے نفرت کرنا ہے تو دل سے کیجئے۔ توجہ کیجئے گا، یہ آپ کیا مطلب کہ 2 مہینے 8 دن تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے، یہ نبی ربیع الاول میں آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ تو میں کہوں گا اگر محرم سمجھنا ہے تو 2 مہینے 8 دن بھی سمجھ میں آئیں گے، نویں ربیع الاول بھی سمجھ میں آئے گی کہ اچھوں سے محبت کرنا ہے، بروں سے نفرت کرنا ہے، اور دل میں نہیں کرنا ہے۔ محبت کا ثبوت خانہ کعبہ کا طواف کر کے دینا ہے، اور نفرت کا ثبوت پتھر سے پتھر کو مارنا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ انشاءاللہ مسائل آئیں گے، لیکن ایک جملہ میں کہہ دوں کہ پورا حج، ایک جملہ توضیح آئے گی، پورا حج ایک خواب کا نتیجہ ہے، اور کربلا اس کی تعبیر ہے۔ تو جس طرح سے خواب پر جتنا وقت لگے، جتنا پیسہ خرچ ہو، عبادت ہے، فضول خرچی نہیں، اسی طرح سے تعبیر پر جتنا وقت لگے، جتنا پیسہ خرچ ہو، عبادت ہے، فضول خرچی نہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو کربلا کو آپ ہلکا نہ سمجھیے، اور سمجھتے بھی نہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے، ورنہ اہمیت کا اندازہ نہ ہوتا تو اتنا بڑا مجمع یہاں جمع نہ ہوتا۔ ہیں آپ متوجہ ہیں، مجھے پتا ہے، مقام شکر ہے، لیکن وہی دیکھیے ہماری مجلسوں کا جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ کوانٹٹی تو ہے ہی ہے ماشاءاللہ سے، اس کی کوالٹی بڑھائی جائے، اس لیے کہ بس آخر میں اطاعت اور امامت کی منزل ہے کہ اطاعت کیا ہے اور امامت کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، آپ خود ابھی گواہی دے دیں گے کہ امامت کیا ہے، اور کوانٹٹی اور کوالٹی کی جو میں بات کر رہا ہوں آپ خود متوجہ ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہ مجھے آپ بتائیں کیا ہماری نماز اور معصوم کی نماز ایک جیسی ہے؟ بتائے سارا مجموعہ، کیا ہماری نماز اور معصوم کی نماز ایک جیسی ہے؟ ہر آدمی دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، عام طور سے۔ تو کیا نیت کا کوئی فرق ہے؟ ارے توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ کیا مثلا ہماری نیت قربتاً اللہ ہوتی ہے، وہاں قربتاً اللہ نہیں ہے؟ کیا لفظ تکبیر کا کوئی فرق ہے کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نیت کے بعد وہاں نہیں ہے؟ توجہ کیجئے گا، ارے جو بھی ہم کرتے ہیں انہی کی تعصیب تو کرتے ہیں۔ کیا ہمارے لیے صبح کی 2 رکعت ہے اور ان کے لیے 4 رکعت ہے؟ توجہ کیجئے گا، یہ جو آپ نے دل کی گہرائی سے، یہ بھی آپ کے ایمان کا پتہ دے رہا ہے اقرار کہ نہیں ہماری نماز معصوم کی نماز کی طرح نہیں ہے۔ تو کیا یہ نہیں جو ہے یہ کوانٹٹی کے اعتبار سے ہے؟ توجہ کیجئے گا، نہیں بندہ پرور، کوانٹٹی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ نیت یہاں بھی ہے، نیت وہاں بھی ہے، تکبیر یہاں بھی ہے، تکبیر وہاں بھی ہے، سورہ حمد یہاں بھی ہے، سورہ حمد وہاں بھی ہے، دوسرا سورہ یہاں بھی ہے، دوسرا سورہ وہاں بھی ہے، رکوع یہاں بھی ہے، رکوع وہاں بھی ہے، 2 سجدے وہاں بھی ہیں، 2 سجدے یہاں بھی ہیں، تشہد وہاں بھی ہے، تشہد یہاں بھی ہے، تسلیم وہاں بھی ہے، تسلیم یہاں بھی ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے کہا یہ غلط نہیں ہے، ہر اعتبار سے ہماری اور ان کی نماز بظاہر ایک جیسی ہے، لیکن چونکہ ہمارا ایمان ان کے ایمان جیسا نہیں ہے، اس لیے ان کی 2 رکعت اور ہے، ہماری 2 رکعت اور ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارے اکبر کا معیار اور ہے، وہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں ان کے اکبر کا معیار اور ہے۔
ہم جب رب العالمین کی مدح و ثنا کرتے ہیں تو اس کا معیار اور ہے، اس لیے کہ جیسی محدود فکر ہے ویسا ہی عالمین ہے، اور جیسے وہ لامحدود ہے مخلوقات میں ویسے عالمین کی وسعت ہے، تو جتنی وسعت ہے ویسے پالنے والے کی عظمت ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ تو ہر چیز میں فرق ہے، اور پھر اس بات کو آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے، میں بھی نہج البلاغہ کی ذرا سا کوٹ کروں گا کہ مولا کائنات نے شام کے امیر کو جب خط لکھا، اس نے لکھا تھا کہ ہم میں اور آپ میں کوئی بہت فرق نہیں ہے خاندانی اعتبار سے، تو سرکار ولایت نے لکھا کہ حسب نسب کی بات کرتا ہے، ہوا کرے، لیکن عملی میدان میں دیکھ لے، اس لیے کہ ایمان کا اظہار تو منزل عمل ہی میں ہوتا ہے نا، دل میں کیا ہے وہ تو آدمی آئے گی تفصیل انشاءاللہ آگے ایمان کی وضاحت میں، لیکن کہا کہ لیکن ہمارا مقابلہ نہ کر، ہمارا مقابلہ نہ کر، اس لیے کہ جب منزل شہادت میں جو بھی جائے گا جان دے گا اس کو درجہ شہادت ملے گا، اور پیغمبر کے ساتھ جو بھی گیا اس کو درجہ شہادت ملا، لیکن جس طرح سے پیغمبر نے 70 تکبیروں کے ساتھ جناب حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی، کسی دوسرے شہید کی نہیں پڑھی، تو اگر یہ مراتب کا فرق نہ ہوتا تو میدان میں مرنے والے کی ساری نماز جنازہ ایک جیسی ہوتی۔ یہ 70 تکبیریں بتا رہی ہیں کہ میدان میں جان تو ایک طرح سے دی جا سکتی ہے، لیکن وہ کیفیت کون سی ہے جس میں آدمی جان دے رہا ہے، اس سے قیمت کا اندازہ لگتا ہے۔ اور اس بات کو آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے بڑے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور آیت اللہ خمینی کی یہ تصویر لوگوں کے سامنے نہیں آئی، ان کا صرف انقلابی چہرہ لوگوں کے سامنے آیا، لیکن یاد رکھیے گا جو جتنا بڑا انقلابی ہوتا ہے بنیادی طور پر اگر صحیح ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ ایمان میں مستحکم بھی ہوتا ہے، اور ایمان کا مسئلہ خالی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک رکتا نہیں ہے، وہ علی ولی اللہ تک جاتا ہے۔ تو جتنا صحیح انقلابی ہوگا وہ مسئلہ ولایت میں اتنا ہی واضح ہوگا، اور یہ سمجھانے اور بتانے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو ایران کا پیغام لے کر آتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی کا پیغام ولایت بھی پڑھو، وہ بھی دیکھو کہ ان کی نظر کہاں پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میدان میں تلوار جو بھی چلائے گا، اگر تلوار صحیح چلے گی، کسی کے سر پہ لگے گی، کسی کی گردن پہ لگے گی تو اس کی گردن تو کٹ ہی جائے گی اور وہ تو مر ہی جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں اس کو صرف ایک ہی جزا ملے گی۔ توجہ کیجئے گا، اس کے بدلے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہاری ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، تمہاری ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ رات کی بات آپ کے ذہن میں ہوگی، لیکن یہ ایمان کے موضوع میں جملہ آ رہا ہے کہ تمہاری ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ بھائی جہاد ہے، تلوار چلانا جہاد کے دائرے میں آتا ہے نا۔ بھائی جہاد ترتیبی اعتبار سے 5ویں 6 نمبر کی عبادت ہے، تو جہاد کا ایک جز ہے تلوار چلانا۔ یہ کیا کہ ثقلین کی عبادت، اور ثقلین کی عبادت میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تو یہ 5ویں 6 نمبر کی عبادت کا ایک جز آیت اللہ خمینی نے کہا اور کوئی تلوار چلاتا تو اس کو جہاد کے ایک جز کا ثواب ملتا، لیکن یہ علی کی تلوار جب چل رہی ہے تو ساری عبادتوں پر بھاری ہو رہی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ ہماری عبادت اور ہے، ان کی عبادت اور ہے، تو یہ جو ایک جزو جہاد عبادتوں پر بھاری ہو رہا ہے یہ عمل جہاد نہیں ہے، یہ علی کا کل ایمان ہے جو ایک جز کو اتنا بھاری کیے دے رہا ہے کہ کائنات کی عبادتیں ایک طرف، علی کی ضربت ایک طرف۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر یہ منزل اطاعت ہے، اطاعت جس کی جتنی گہری ہوگی، یاد رکھیے گا کہ اطاعت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں متحد رکھتی،
زمانوں کا فرق مٹ جاتا ہے. ہم نہ سوچیں نہ غور کریں وہ بات دوسری ہے، لیکن مجھے آپ بتائیں جناب زہرا کہہ رہی ہماری اطاعت میں ملت کا نظام ہے. اگر ہم کو مرکز و محور مان لو گے تو تمہارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم مرکز ہیں. جب مرکز ایک ہوتا ہے تو آدمی ملتا چلا جاتا ہے، آدمی جڑتا چلا جاتا ہے، آدمی ایک ہوتا چلا جاتا ہے. ورنہ میں رائے بریلی کا آپ یہاں یہ اتنی قربت آپ کیوں محسوس کر رہے ہیں، اتنی یگانگت آپ کیوں محسوس کر رہے ہیں، اتنا ذہنی اتحاد آپ کیوں محسوس کر رہے ہیں، آپ اتنے اجنبی ہم سے کیوں نہیں ہیں، آپ ہمارے لیے کیوں اتنا زیادہ فکر مند ہیں؟ اس لیے کہ مرکز اطاعت ایک ہے. جب مولا ایک ہو، جب مرکز ایک ہو تو وہ سب کو جوڑتا چلا جاتا ہے، سب کو ملاتا چلا جاتا ہے. اور پھر آپ ذرا سا غور کریں اور اندازہ لگائیں کہ حسین کس طرح سے اپنی مرکزیت کو اس طرح سے واضح کر رہے ہیں کہ مدینے سے چلے ہیں تو کچھ لوگوں کو چھوڑا ہے، کچھ لوگوں کو لیا ہے. مکے سے چلے ہیں، کچھ لوگوں کو چھوڑا ہے، کچھ لوگوں کو لیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ چاہتا نہیں تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور چاہتا ہی نہیں تھا ساتھ جانے کے لیے، لیکن حسین نے مدینے میں اپنے اعتبار سے، ورنہ کوئی نہ صحیح تو کیا جناب صغرا کے حوالے سے بھی آپ سوچ سکتے ہیں. اب وہ اطاعت کی منزل ہے کہ کہا کہ صغرا تمہاری ذمہ داری مدینے میں رہنا ہے. کیا ام سلمہ نچا رہی ہوں گی؟ کیا جناب عبداللہ ابن جعفر نچا رہے ہوں گے؟ دیکھیے میں نے کہا نا میں مثبت رخ کو لے کر کے چل رہا ہوں، لیکن اب اپنے اعتبار سے عظمت اپنی جگہ پر، یعنی محمد حنفیہ کو چھوڑا جا رہا ہے اپنا نمائندہ بنا کر کہ تمہاری ڈیوٹی اسی مدینے میں رہنا ہے. اور پھر شب عاشور کیا حسین نے اجازت نہیں دی کہ جس کو جانا ہو چلا جائے؟ اختیاری بنا دیا حسین نے اختیاری بنا دیا. کیا آپ یہ کہیں گے کہ خالی اتمام حجت ہے؟ جملہ آ گیا ہے تو عرض کر دوں کہ خدا کی قسم وہاں تعارف نہیں ہے، وہاں تکلف نہیں ہے، وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آنے والے اختیاری طور پر ہمارے ساتھ ہیں. ورنہ کل کا مورخ یہ نہ لکھے کہ حسین نے تو بغیر بتائے ہوئے سب کو کٹوا دیا. کہ عاشور کی شب اجازت دے رہا ہوں، اور اگر چلے جاتے تو کیا امام کی اجازت کے بعد جانے کے بعد جنت نہ ملتی؟ آپ مجھے بتائیں اگر امام کی اجازت سے جاتے تو کیا ان کی شفاعت، ان کی مغفرت، ان کی نجات نہ ہوتی؟ ہر آدمی جانتا ہے جب امام کی اجازت سے جاتے، جب جوانان جنت کے سردار کی اجازت سے جاتے تو جنت میں کوئی شک نہیں تھا. لیکن بتایا جنت سے آگے کی بھی ایک منزل ہے. میں منزلوں ہی پر گفتگو کر رہا ہوں نا. جنت سے آگے کی بھی ایک منزل ہے کہ اگر چلے جاتے تو جنت تو مل جاتی، لیکن زمانے کے امام کا سلام نہ ملتا. یہ جو جملے ہیں کہ کربلا کے شہیدوں ہمارے ماں باپ تم پر قربان، تبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، تم جہاں دفن ہوئے وہ جگہ پاک و طیب ہو گئی تو تم بھی پاک و پاکیزہ ہو گئے. تو مومن کی حیثیت سے جنت کا ملنا اور ہے، اور کربلا میں حسین کا ناصر بن کر مرکز ہدایت بن جانا اور ہے. بہرحال محمد حنفیہ کو روکا اور کہا کہ آپ یہاں رکیے، آپ کو میں وصی اپنا بنا رہا ہوں، آپ وصیتوں پر عمل کریں گے. اور پھر عزیزو جب یہ قافلہ چلا ہے تو اپنے انداز سے چلا ہے. ایک مجلس میں مصائب نہیں پڑھے جا سکتے. ویسے تو اور کوئی رخ ہو نہ ہو وہی مثبت رخ، ورنہ ایک ہی مجمع میں 2 مجلسیں پڑھنا ایک مسئلہ ہے کہ کیا پڑھے آدمی کیا نہ پڑھے. لیکن ایک تسلی ہے بس، وہ تسلی یہ ہے کہ اگر رات کی مجلس میں ذاکر کو یا سننے والوں کو یہ احساس ہو کہ مصائب کے پڑھنے میں کچھ کمی رہ گئی تو اس کمی کو دوسری مجلس میں پورا کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ کربلا ایک کے مصائب کا مرکز نہیں ہے، کربلا تو مصائب آل محمد کا مرکز ہے.
اور ایک ہی واقعے کو جب آدمی ذاکر خطیب پڑھنے لگتا ہے تب اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ارے یہ رخ چھوٹ گیا، یہ رخ رہ گیا۔ تو کل میں نے مدینے سے رخصتی کا منظر آپ کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن مجھے بھی تشنگی رہ گئی تھی کہ بہت سے مناظر ایسے ہیں کہ جو بیان ہونے چاہیے لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہتی ہے، ورنہ اگر آدھے پون گھنٹے ہر مصائب کو پڑھا جائے تب بھی پر مصائب کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، اور جیسے جیسے دن گزریں گے مصائب کی کیفیت خود بخود آپ پر اور ہم پر طاری ہوتی چلی جائے گی۔ اس اعتبار سے صبح کی مجلس کی ایک اپنی اہمیت ہے کہ دیکھیے دن بھر آدمی کاروبار دنیا میں محسوس رہ کر جب شام کو مجلس میں آتا ہے تو بہرحال ذہن پر ایک تھکن کی کیفیت رہتی ہے، آپ لاکھ کچھ کہیں اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب صبح کو آدمی آتا ہے تو سرے حال رہتا ہے، فریش مائنڈ رہتا ہے، اور یہ کتنی کامیاب زندگی ہے کہ آپ محرم میں کاروبار زندگی میں مصروف ہونے کے لیے جائیں گے تو حسین کے مصائب سن کر جائیں گے، آپ کا پورا دن پرسکون گزرے گا۔ ہاں عزیزو، تو کل میں نے یہ کہا تھا کہ جناب ام سلمہ سے ملنے کے لیے گئے، ام سلمہ سے ملنے کے بعد اب یہ قافلہ نکل رہا ہے، اب یہ قافلہ نکل رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ مناظر نہیں سنے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب عباس محتمم ہیں، جناب علی اکبر منتظم ہیں، اب محملیں لگا دی گئی ہیں، اس لیے کہ یہ وہ شاندار منظر ہے کہ آل محمد کا کوئی بھی قافلہ اس شان سے نکلا نہیں، اور اس شان سے نکلنے کے بعد کبھی اجڑا ہوا اس طرح سے کوئی قافلہ واپس نہیں آیا۔ پیغمبر اسلام بھی مدینے سے گئے، ضرور گئے ہیں، لیکن لفظیں یہ ملتی ہیں مکے سے گئے ہیں، تو جب مکے سے نکلنے لگے ہیں تو مڑ مڑ کر پیغمبر دیکھتے جا رہے تھے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ مکے سے جا ضرور رہے ہیں لیکن فاتح بن کر واپس آئیں گے، آپ کو مکے میں آنا نصیب ہوگا، لیکن آئیے آپ کا نواسا جا رہا ہے مدینے سے، اب یہ واپس نہ آئے گا۔ ہاں عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ رونے کے لیے آمادہ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اب یہ قافلہ نکل رہا ہے، آپ قافلے کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ دیکھیے کتنے لوگ ہیں، جناب زینب ہیں، جناب ام کلثوم ہیں، جناب رباب ہیں، سب کی سواری کے لیے اونٹ ہیں، اور پھر گھوڑے ہیں، اور پھر بار برداری کے لیے اونٹ ہیں، تو ایک بڑا قافلہ ہے۔ لیکن جب سب کچھ بار ہو چکا، سارا سامان بار کر دیا گیا، اب خاندان عصمت کی عورتیں آ رہی ہیں، جو عورت بھی آ رہی ہے اس کا قریبی عزیز بڑھ کر اس کو سوار کرا رہا ہے۔ جناب لیلا آئی ہیں تو کوئی عزیز جناب علی اکبر جیسا گیا ہے ماں کو سوار کرانے کے لیے، جناب رباب آئی ہیں ان کو ان کے اعتبار سے سوار کرانے کے لیے، لیکن لفظیں یہ ہیں کہ جب جناب زینب آئی ہیں تو حسین خود کرسی سے کھڑے ہو گئے ہیں، عباس آگے بڑھے ہیں، علی اکبر آگے بڑھے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب 11ویں محرم کو جناب زینب سب کو سوار کرنے کے بعد آگے بڑھنے لگی ہیں تو مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی، عجب نہیں کہہ رہی ہو اے مدینے سے احترام سے لانے والے عباس، جزاکم ربکم جزاکم ربکم۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس دن مدینے میں کاروبار کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ عجیب سا منظر ہے، کالے پردے، عجیب انداز ہے کہ رونے کا بھی شور بپا ہے اور گریہ ہو رہا ہے، اور روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب حسین 28ویں رجب کو مدینے سے جا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آج ہی رسول دنیا سے گئے ہوں، جیسے آج ہی علی دنیا سے گئے ہوں، جیسے آج ہی زہرا دنیا سے گئی ہو۔ آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، نواسہ رسول جا رہا ہے، روح مدینہ جا رہا ہے، شان مدینہ جا رہا ہے، کہ ایک ایک عورتوں کو تو سوار کیا جاتا رہا، لیکن جب حسین خود کرسی سے کھڑے ہو گئے تو میں نے پاس کھڑے ہوئے سے پوچھا کہ یہ کون بیوی ہے جس کے آنے پر یہ قیامت آ گئی؟ تو ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا یہ علی کی بڑی بیٹی، زہرا کی بڑی لاڈلی، جزاکم ربکم۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ یہ قافلہ جناب زینب بھی جب سوار ہو گئیں، اب یہ قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا ہے، لیکن ابھی تھوڑی دور یہ قافلہ پہنچا تھا کہ وہ مریض بیٹی جو جانے کی تمنا تو رکھتی تھی لیکن مصلحت امام کی وجہ سے اس کو جانے کی اجازت نہ ملی۔ ایک مرتبہ عباس نے جا کر کے امام حسین سے کہا کہ غضب ہو گیا،
غضب ہو گیا. صغرا عصا کے سہارے قافلے کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہیں. عزیزو ایک مرتبہ حسین زین سے زمین پر آئے, آگے بڑھے اور کہا کہ صغرا تم تو قافلے کو رخصت کر چکی, اب کیوں بڑھتی چلی آ رہی ہو؟ ایک مرتبہ کہا کہ بابا میرا دل چاہتا ہے کہ جاتے جاتے ایک مرتبہ علی اصغر کو پیار کر لیں, ایک مرتبہ علی اصغر کے رخساروں کو بوسہ دے دے, علی اصغر کی پیشانی کو چوم لے. جناب رباب کی آغوش سے جناب صغرا کی آغوش میں جناب علی اصغر کو دیا گیا, لیکن ادھر علی اصغر آغوش صغرا میں گئے. اب رباب آگے بڑھی, علی اصغر اپنی بہن کی آغوش نہیں چھوڑتے, جناب رباب آگے بڑھی. جب کوئی نہ لے سکا ایک مرتبہ زینب گئی, کہا بھیا غضب ہو گیا ہے, قافلے کی تاخیر کا سبب یہ ہے کہ علی اصغر جزاکم ربکم علی اصغر آغوش صغرا نہیں چھوڑ رہے ہیں. عزیزو حسین آگے بڑھے, علی اصغر کے کان میں چپکے سے کچھ کہا. علی اصغر ہمک کر باپ کی آغوش میں آ گئے. خدا کی قسم کبھی پتہ نہ چل پاتا کہ باپ نے بیٹے سے کیا کہا. یہ 10-12 سال کا بچہ یہ کیسے سمجھ گیا کہ بابا نے کیا کہا؟ لیکن جب کربلا کے میدان میں سب شہید ہو چکے, حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا, کسی نے آواز نہ دی. علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا. آخری جملہ عجب نہیں مدینے میں یہی کہا ہو, علی اصغر اگر تم کربلا نہ چلو گے تو میری آواز پر لبیک کون کہے گا؟ یہی وجہ ہے کہ جب حسین خیمے کے در پر آئے, پوچھا زینب میری زندگی میں رونے کا کیا سوال؟ کہا بھیا آواز میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. کہا لاؤ میرا خون ہے, میں مقصد کو سمجھ گیا. ارے مدینے میں جو مقصد کہا تھا علی اصغر نے پورا کر دیا. لاؤ علی اصغر مدینے سے اسی لیے آیا ہے کہ جب سب خاموش ہو جائیں تو یہ بچہ کہے بابا ہم آپ پر جان دینے کو تیار ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار عالم ہمارے دامن کو علم و عمل و کردار کی روشنی سے مالا مال کر دے. ملت کو متحد فرما, ہمیں اطاعت ائمہ کی توفیق عطا فرما, محبت میں اضافہ فرما, ہمیں کامل الایمان فرما, ہمیں عملی طور پر سیرت محمد وآل محمد پر اپنی استطاعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. سرکار امام زمانہ اور جناب زہرا کے حضور اس پرسے کو شرف قبولیت اور سرکار کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم گنہگاروں کو ان کے انصار و اعوان میں شریک فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. یا حسین